بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے شکر کے بارے میں بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ پارہ نمبر 3 تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 470 میں صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک ایسا جوڑا گزرا ہے جو بہت ہی زیادہ مفلس تھا، غریب تھا، کہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی۔ جب اللہ کی عبادت کرنی ہوتی، نماز پڑھنی ہوتی، تو وہ چادر پہلے ایک بندہ لے کر نماز پڑھتا، پھر وہی چادر لے کر دوسرا بندہ نماز پڑھتا، اور کھانے پینے کا حال یہ تھا کہ کئی دنوں تک ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے کلیم، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا پیغام دے دینا۔ پیغام کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری یہ گزارش کرنا، یا تو ہمیں موت دے دے، یا جو ہمارے نصیب میں ہمارا رزق ہے ہمیں وہ سارے کا سارا ایک ہی دن دے دے، تاکہ ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھا سکیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دونوں کے پاس ایک چادر ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سنتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس طرح تیری مخلوق میں، میری قوم میں 2 بندے ہیں، ایسے مفلس ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ایک ہی ان کے پاس چادر ہے، جب عبادت کرنی ہوتی ہے پہلے وہ ایک بندہ چادر لے کر آپ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر وہی چادر دوسرا بندہ لے کر تیری عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یا اللہ، انہوں نے یہ گزارش کی ہے۔ اللہ فرمایا، میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی عمر بہت لمبی ہے، لیکن ان کے نصیب میں رزق تھوڑا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا رزق ان کو عطا کروں، تاکہ وہ اپنی زندگی کے ایام گزار سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا اللہ، لیکن انہوں نے گزارش یہ کی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے موسیٰ، اگر تم ان کی سفارش کرتے ہو تو میں جتنا ان کے نصیب کا رزق ہے ان کو ایک ہی مرتبہ عطا کر دیتا ہوں۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے، اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس طرح میرے اس بندے کا جتنا بھی اس کے نصیب میں رزق ہے سارے کا سارا ایک ہی دفعہ اس کو عطا کیا جائے۔ اللہ کا فرشتہ اس کا جتنا رزق ہے لے کر اس بندے کے پاس آتا ہے، اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ بندے کو جیسے ہی رزق ملتا ہے، رزق کو گھر رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، سارا ماجرا سناتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ تیری ساری زندگی کا رزق ہے، اللہ نے وہ تجھے عطا کر دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے نبی، آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ اس کے بعد جتنے غریب تھے، مسکین تھے، ان کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ ساروں کو بلا لیتا ہے، پکانے والوں کو بلا لیتا ہے، وہ کھانا بناتا ہے اور ساروں کی دعوت کرتا ہے، موسیٰ بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانا کھلاتا ہے، جتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو کھانا کھلاتا ہے، بہت اچھی مہمان نوازی کرتا ہے۔ اس کے بعد خود کھانا کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیا، ہمیں تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی ریاضت میں گزارتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے، وہی فرشتہ اس سے زیادہ رزق لے کر اس بندے کے پاس حاضر ہوتا ہے، بندے کو عطا کرتا ہے۔ بندہ بغیر سوال کیے وہ رزق کو حاصل کرتا ہے، پھر پکانے والوں کو بلاتا ہے، پھر غریبوں کو، مسکینوں کو بلاتا ہے، پکا کر ان میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ بعد میں کھانا کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ جب تیسرا دن ہوتا ہے، وہی فرشتہ اس سے بھی زیادہ
اس کا رزق لے کر اس کے پاس آتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اسی طرح اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا، مسکینوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کا رزق بڑھانا شروع کر دیا، روزانہ فرشتہ اس سے زیادہ رزق لے کر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں دسترخواں لگے ہوئے ہیں، غریب اور مسکین کھانا کھا رہے تھے، کوئی کھانا پکا رہے تھے، کوئی تقسیم کر رہے تھے، کھلا رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے۔ وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تقسیم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں بندہ تو وہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ بندہ تو بہت زیادہ غریب تھا، جو اس کے نصیب کا رزق تھا ایک ہی دفعہ آپ نے اس کو عطا کر دیا تھا، اور وہ رزق اس نے اسی دن پکا کر میری دعوت کر دی، مسکینوں کی، غریبوں کی دعوت کر دی، لوگوں میں تقسیم کر دیا، تیری راہ میں تقسیم کر دیا۔ یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ اتنا رزق اس کے پاس کہاں سے آیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اس بندے نے تو میرے ساتھ تجارت شروع کر دی، میں نے اس کو عطا کیا، اس نے پکا کر میری راہ میں تقسیم کر دیا۔ اے میرے موسیٰ، دیکھیے، اگر کوئی دنیا میں رہ کر ایک دوسرے سے تجارت کرتے ہیں تو وہ نفع کی غرض سے تجارت کرتے ہیں، ان کو نفع پہنچتا ہے، اس لیے وہ تجارت کرتے ہیں۔ تو اس میرے بندے نے میرے ساتھ تجارت کی، اگر دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں تو ان کو نفع ہوتا ہے، جو میرے ساتھ تجارت کرے ان کو کتنا نفع ہوتا ہوگا۔ میں نے اس کو اس کا رزق نہیں بلکہ اس کے رزق کا جو نفع تھا وہ دیا ہے، جو اس نے میرے ساتھ تجارت کیا اس کا نفع دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے رازوں کو تو ہی جان سکتا ہے، تیرے کاموں کو تو ہی جان سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے شکر کا اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا اللہ کس طرح اجر دیتا ہے، اللہ رب العزت کس طرح نوازتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی جو بھی ہمیں نعمت ملے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ جو ہمیں رزق دے اس رزق میں سے راہ میں تقسیم کریں۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت اللہ رب العزت کا محبوب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو، پیر کے دن صبح اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کر ہم پہ احسان کیا، ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا۔ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ کی نعمت ملے ہمیں اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق